فتح سمرقند اسلامی تاریخ کا وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے سن کر اور دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر یہ واقعہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قطبیہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور ہم پر راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتو کر لیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کے 99 فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر میں جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ بالکل ٹھیک بتایا تھا، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کروایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند قطبیہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قطیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قطیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ اور بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قطیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس جواب میں؟ قطیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قطیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قطیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قطیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل اور انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر دوبارہ ادھر آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ اور بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور جو کچھ سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔
ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मयार कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दें और ताकतवर सिपा सालार इस फैसले पर सर झुकाकर भी अमल कर दे। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस लेकर आए कि ये आपकी सल्तनत है और हम आपकी रियाया बनकर रहना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। दीन रहमत ने वहाँ ऐसे नकूश छोड़े कि समरकंद एक अरसे तक मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा। कभी रहबर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी हुआ करती थी, मगर आज गैर मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमान से भी मुसलमान को कोई अमान नहीं। वो क्या गर्दूं था कि तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।